بات ہے تو اس میں کیا رکاوٹیں ابھی تک آ رہی ہیں کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ جو افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو اس سے بھی فارن پالیسی پر تو خراب اثر پڑ رہے ہیں، کیونکہ جنگ کی وجہ سے وہ پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو ان کے مسئلے ہیں۔ ایک تو کیونکہ میں سوال سمجھ لوں نا، تاکہ پھر آپ کیا سمجھنا یا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور مذاکرات میں کیا رکاوٹ ہے؟ جو رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ابھی پلین، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ارادہ کس کا ہے بات کرنے کا؟ ہم تو کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے ان سے۔ کون سی رکاوٹ؟ کس چیز کی رکاوٹ؟ رکاوٹ اس چیز میں ہوتی ہے جب میں نے اس دروازے سے نکلنا ہو، سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنے کا؟ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کون سی رکاوٹ، کون سی بات چیت؟ دیکھیں میرے بھائی، وہ میرے بچے مار رہے ہیں، میں ان کو مار رہا ہوں۔ آپ ہو سکتا ہے یہاں کے ایک مخصوص حالات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہنا چاہتے، میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ ریاست پاکستان اتنی تکڑی ہے کہ وہ انشاءاللہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑے گی، ایک نہیں 100 سال تک۔ اگر یہ اعلان مجھ سے نارتھ وزیرستان میں کرانا ہے تو وہاں لے کے جائیں، اور اگر ساؤتھ میں کرانا ہے تو وہاں لے کے جائیں۔ کوئی بھی اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی، میں مر جاؤں گا نا، پاکستان نہیں مرے گا، یہ یاد رکھنا۔ کیا کہیں گے افغان مجرمین کے انخلاء کے بارے میں جو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ غیر قانونی مقیموں کو واپس کیا جائے گا، تو پورے پاکستان سے لوڈ پشاور پر آ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ پشاور سب آئیں گے پھر یہاں سے نکالا جائے گا، اور جو اے سی سی کارڈ ہولڈر ہیں یا پی او آر کارڈ ہولڈر ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی؟ یار ایک تو جملے صحیح ہے، افغان مجاہدین کون ہے جن کو ہم نکال رہے ہیں؟ مہاجرین کا ہے۔ افغان مہاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ جو غیر قانونی مقیم ہے ان کے حوالے سے۔ اب ٹھیک بات پہ آگے تو دیکھو، آپ لوگوں نے مجھے کہا تو اردو میں بات کرو، خود تو پہلے اردو ٹھیک کرو۔ اردو میں غیر قانونی مقیم جس نے سکونت اختیار کی ہوئی، جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کو واپس کرنے میں، اور جس نے بحیثیت مہاجر سکونت اختیار کی ہوئی ہے اس کو واپس کرنے میں، اتنا 17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے، اور پھر میری ساری ٹیم اس صفائی میں لگ جائے گی کہ نہیں جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور ہمارا وہ مقصد، اور ساتھ میں آپ کے دوست بھائی ہم پہ الزامات لگائیں گے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ پلیز میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کہا جائے اس کو ایک تو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہا جائے، دوسرا اس کو ویسے ہی رپورٹ کیا جائے جیسے کہا جائے، اور دوسرا جو پوچھا جائے اور اس کے نتیجے میں جو کہا جائے اس میں بھی زبان کی جو ایک بنیادی تناسب ہے، جس میں کہنے اور سمجھنے کا جو مفہوم ہے، اس کے سفر کا تقاضا پورا کیا جائے۔ ایک منٹ میں ان کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو جب تک میری درخواست ہوگی، جس کو اجازت دیجیے وہ سوال کرے، جن کا سوال کا جواب مکمل ہو، یہ تو کامن ایتھکس ہے۔ نہیں، آپ نے میرے وقفہ میں نے نہیں کیا تھا، میں تو ابھی تک جواب دے رہا تھا۔ جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں، ہماری پالیسی ہے ان کو واپس بھیجنے کی، اور انشاءاللہ ہم بھیجیں گے۔ یہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، وفاق اپنے انداز سے اس کو دیکھ رہا ہے، باقی صوبے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک ایسی ریشنلائز پالیسی امپلیمنٹ کریں گے جس میں کسی ایک مخصوص صوبے پہ اس کا فائنینشیل بوجھ نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف نہ جائے، اور یہ تمام چیزیں اس انداز میں ہوں گی کہ یہ سموتھ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے۔ ساتھ میں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم اس بنیاد پہ کوئی ان سے ترک تعلقات کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ جو مروجہ اصول ہیں بین الاقوامی، جن میں ویزا کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس میں پاسپورٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح کی آمد و رفت کا نظام جو ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں اسٹیبلش ہو۔ اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی ریاست کو ہے سب سے پہلے، اور ساتھ میں ان کو بھی ہے، اور ہمارا ایک صحت مند تعلق اپنے ہمسائے سے ہوگا۔ یہ ہمیں ایک غیر صحت مند تعلق لگتا ہے۔ جی
بتائیے، ایک تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو جنوری کے مہینے میں جو جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے بائی دا لاسٹ ویک آف جنوری، کیا آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں تحفظات کے اظہار کر چکی ہیں کہ بعض علاقوں میں سنو فال ہوتی ہے، ہارڈ ویدر ہوتا ہے، نہیں ہو پائیں گے. ایک دوسرا، 21 تاریخ کو میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں نواز شریف، ان کے استقبال کی کیا تیاریاں ہیں؟ اس کے استقبال کے لیے آپ کو بھیجوں گا. میں نے کیا، میرے بھائی آپ دیکھیں، کوئی نگران حکومت کوئی بھی اگر شخصیت اس طرح آ رہی ہو اس کے استقبال کے لیے کیا کرتی ہے جو میں کروں؟ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کسی عدالت کی پرمیشن سے گئے تھے، وہ واپس آئیں گے، ان کے خلاف. تو میرے خیال میں پھر ہم یہ سوال اس عدالت سے پوچھتے ہیں، ہم سے کیوں پوچھیں؟ گورنمنٹ کی سطح پہ کیا نہیں، ہم گورنمنٹ کی سطح پہ کیا کریں؟ آپ تجویز بتائیں کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک عدالتی فیصلے کے تحت وہ گئے، ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، وہ واپس جب لوٹیں گے یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ چند جو قوانین کا نفاذ ہے اس کا رواج شاید پاکستان میں نہیں رہا. جو قوانین کہیں گے اس قوانین کے تحت نگران حکومت جو ہے نا، میں بفرض مال کہتا ہوں کہ جی میٹنگ کال کریں. یہ جو میٹنگ کال کریں کا میرا جملہ ہے نا، وہ لا کے فریم ورک میں ہے. میں مجوزہ اتھارٹی بن گیا ہوں اور اس مجوزہ اتھارٹی کے نتیجے میں وہ کال کرتا ہوں. تو جو قوانین ہمیں کہیں گے وہ ہم کر دیں گے. اور جہاں تک جنوری کے مہینے کا تعلق ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف آرائے اس متعلق ہیں، ہوتی ہے. ہمارا جو قانونی مینڈیٹ ہے اس کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا وہ 31 دسمبر کہے گا یا کوئی اور دن اور تاریخ کا تعین کرے گا، ہم اس کے مطابق اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل کریں گے اور چلے جائیں گے الیکشن میں. ختم.